الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم وعن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہ قال الصوم لی وانا اجزی بہ او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور عفت ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ اللہ رب العزت کا تقوی ہے، اور اللہ رب العزت کا تقوی کا مطلب یہ ہے کہ بندے مومن اللہ رب العزت کو ہمیشہ حاضر و ناظر سمجھے، اور وہ یہ دیکھے کہ وہ جو کچھ بھی کام کر رہا ہے، چاہے وہ اچھا کام کر رہا ہے تو اسے اور خوشی ہونا چاہیے کہ اس کا رب دیکھ رہا ہے اور اسے وہ اس کے اچھے بدلے سے نوازے گا، اور جب وہ نامناسب کام کرنے جا رہا ہو تو اسے فوراً یہ بات یاد آنی چاہیے کہ کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، اللہ رب العزت اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ جو تقوی ہے، یہ تقوی سب سے اہم چیز ہے، اور تقوی اس انداز سے چاہا گیا ہے رمضان میں کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو صرف اسی کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ روزے سے ہے یا پھر اللہ رب العزت جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا۔ تو یہ اخلاص ہے، اور اللہ رب العزت اخلاص ہی چاہتا ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ رب العزت کی بندگی کریں اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ تو اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ بندے کی عبادت میرے لیے خالص ہو جائے۔ اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ بندے کی جو عبادت ہے وہ میرے لیے خالص ہو جائے۔ تو اس کا جو سب سے ابھرا ہوا پہلو ہے وہ یہ کہ بندے مومن کی جو خودی ہے وہ پروان چڑھتی ہے۔ جب اللہ رب العزت کے سامنے وہ جھکنا سیکھ لیتا ہے تو ساری کائنات سے وہ بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے کہ تمہارا یہ سر بہت قیمتی ہے، اور تمہاری جو عبادات ہیں یہ بہت قیمتی ہیں، اور تم جو یہ سارے اعمال کرتے ہو یہ قیمتی اس طور پر ہیں کہ یہ ساری چیزیں میرے لیے کی جاتی ہیں۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ جو ساری ہماری عبادات ہیں اور ہمارا مرنا جینا سب اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ تو اس میں بندے مومن اٹھ کر کے ملائے اعلیٰ کی طرف چلا جاتا ہے۔ اگر کہیں یہ بات ہوتی کہ بھائی ان کے لیے بھی عبادت کرنا ہے، ان کے لیے بھی عبادت کرنا ہے، ان کے لیے عبادت کرنا ہے، تو یہ چیز بندے مومن کے لیے بہت تکلیف دہ بھی ہوتی، اور پھر یہ اس کی عزت اور پھر اس کے احترام کے منافی یہ چیز تھی کہ اس کا یہ سر ہر جگہ جھکے۔ یہ اللہ رب العزت کا بڑا کرم، اس کا احسان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو صرف اپنی عبادت کا حکم دیا ہے۔ تو یہاں پر جو سب سے ابھرا ہوا پہلو نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو عبادات ہیں یہ سب اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا جو روزہ ہے یہ صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہے۔ تو اس سے بندے مومن کی جو خودی ہے وہ پروان چڑھتی ہے۔ ہم کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کتنا عظیم ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو کتنی عظمت سے نوازا ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے انسان کو عزت و اکرام کی زندگی عطا کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم میں سے کس کو محبت نہیں ہوگی، اور محبت بھی اس درجہ کہ سارے انسانوں سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، اور سارے انسانوں سے زیادہ، سارے جہان سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک محبوب ہو جائیں، اپنی جان سے بھی زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک محبوب ہو جائیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرنے کا حکم دین اسلام میں نہیں ہے، آپ کی اطاعت کا حکم ہے۔ عبادت اور بندگی کرنا صرف وحدہ لا شریک کا حق ہے۔ یہ رمضان کی معراج ہے، اور یہ تقوی کی روح ہے، اور یہ اخلاص کا جوہر ہے کہ آدمی اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرے کہ اللہ رب العزت نے اس کو کتنا عظیم بنایا ہے، کہ اس کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اور یہ کہ وہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے اور شدید ناراض ہوتا ہے کہ وہ کسی اور کے سامنے اپنا سر جھکائے یا کسی اور کو بھی عبادت کے لائق سمجھے۔ تو یہ جو
رمضان ہے، رمضان کا جو مقصد ہے وہ تقوی ہے، اور تقوی کی جو معراج ہے وہ اخلاص ہے۔ اس سے بندے مومن کو ایک اعزاز ملتا ہے کہ وہ عبادت کرتا ہے تو صرف اللہ رب العزت کے لیے، تو وہ کام کرتا ہے تو صرف اللہ رب العزت کے لیے۔ ہم یہ سمجھیں کہ شرک اللہ رب العزت کو کیوں ناپسند ہے، اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ پوری کائنات تو اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ رب العزت نے سارے انسان پیدا کیے، ہم تمام کو پیدا کیا، اور جب شکر ادا کرنا ہو اور بندگی بجا لانا ہو تو آدمی دوسروں کو اس میں شریک کرے اللہ رب العزت کی عبادت میں اور اس کی بندگی میں، تو یہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ یہ بندے مومن کی بھی حقارت ہے، اور اللہ رب العزت کی بھی کبریائی اور اس کی بزرگی کے خلاف ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو شریک کرے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آدمی ریاکاری کرتا ہے اور جب آدمی دکھاوے کا کام کرتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی اور کو کہیں نہ کہیں شریک کرتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام یرائی فقد اشرکا، جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا۔ اب کوئی شخص اگر روزہ اس لیے رکھتا ہے کہ لوگ اس کو واہ واہ کہیں، کوئی شخص روزہ اس لیے رکھتا ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ بہت نیک آدمی ہے اور ایسا اور ویسا ہے، تو یہ اللہ رب العزت کے یہاں وہ چیز نہیں جائے گی۔ یہ اللہ رب العزت کو اتنی بات بھی پسند نہیں ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کے کہیں ریاکاری کی طرف جائے، دکھاوے کی طرف جائے، شہرت کی طرف جائے، عجب پسندی کی طرف جائے، اور یہ کہے کہ میں کچھ ہوں اور میں کتنا نیک ہوں۔ اللہ رب العزت کو اتنی بات بھی پسند نہیں ہے۔ تو یہ انسان کے لیے شرف کی بات ہے کہ اس کا سارا عمل اس کے رب کے لیے ہو۔ اسی لیے فرمایا اللہ رب العزت نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ تو اللہ رب العزت کو یہ عمل کہ بندہ کام کرے تو صرف اللہ رب العزت کے لیے کرے، یہ روزے میں جھلکتا ہے، اسی لیے اللہ رب العزت کو یہ بہت پسند ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی بہت اہم ہے، اور ہم رمضان میں اس کو بار بار دہراتے رہتے ہیں کہ نوافل کا اہتمام بہت ضروری ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت رمضان المبارک میں فرض کا جو درجہ ہے اس کو 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ بڑھاتا ہے، اور جو نفل کا درجہ ہے اس کو فرض کے برابر قرار دے دیتا ہے۔ جو یہاں اعمال کرتے ہیں بندے، اس کا جو ثواب ہے اس کو اللہ رب العزت بڑھا دیتا ہے۔ تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کی خود ہی بڑھتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے یتقرب العبد الی بالنوافل حتی احبہ، بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے قریب تر ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ انسان کی اور بندے مومن کی خودی کا مقام کیا ہے، کہ جب نفل کے ذریعے وہ قریب سے قریب ہوتا جاتا ہے تو اللہ رب العزت بندے کو محبوب بنا لیتا ہے، اور فرماتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُ، جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں كُنْتُ بَصْرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَسَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّ، اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو نواز دیتا ہوں، وَإِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّ، اگر میری وہ پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں۔ یہ جو رمضان المبارک ہے، یہ اور اس کی ساری چیزیں بندے کی خودی کو پروان چڑھاتی ہیں، اور یہ بتاتی ہیں کہ اللہ رب العزت سے بندہ کتنا قریب ہو جاتا ہے، اور اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب اس کو محبوب بنا لیتا ہے تو اس کی آنکھ ہو جاتا ہے، اس کی کان ہو جاتا ہے، اس کا ہاتھ پیر ہو جاتا ہے۔ میں آخری بات کہہ کے اپنی گفتگو یہاں ختم کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے عبادت کا جو سب سے بڑا مظہر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو یاد کیا جائے، ذکر اللہ رب العزت کا ذکر۔ رمضان المبارک کے درمیان ہم اذکار کا اہتمام کافی کرتے ہیں، ہم سحری کے وقت کرتے ہیں، افطار کے وقت کرتے ہیں، ہم تراویح کی نماز میں کرتے ہیں، قیام لیل میں کرتے ہیں، چلتے پھرتے کرتے ہیں، فرض نمازوں کے بعد کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کو یاد کیا جائے، اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ تو اللہ رب العزت کا ذکر یہ بندے کی معراج ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان اللہ رب العزت کے ذکر سے تر رہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی یہ بھی ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں، وَإِن ذَكَرْنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُ فِي نَفْسِي، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ یہ اللہ رب العزت بندے کو کیسا نوازتا ہے، جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانتا ہے، جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے، اس سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کیا کرتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرنے لگتا ہے۔ بندے کی خودی کا اس سے بڑا اور کوئی عروج نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العزت عرش الہی پر بیٹھ کر کے بندے کو یاد کرے۔
بندہ جب اپنے نفس میں اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے دل میں بندے کو یاد کرتے ہیں. یہ اس سے بڑا کوئی اور مقام نہیں ہو سکتا. اور فرمایا کوئی ذکرنی فی ملئ ذکرتہ فی ملئ خیر منہم، اگر وہ مجھے یاد کرتا ہے کسی مجلس میں تو اس سے اچھی مجلس میں، یعنی فرشتوں کی مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں. وَإِن ذکرنی فی ملئ ذکرتہ فی ملئ خیر منہم. آج کل کتنی زیادہ مجالس کا اہتمام ہو رہا ہے، جمعہ کے خطبات ہو رہے ہیں، تذکیریں ہو رہی ہیں، درس قرآن کا اہتمام ہو رہا ہے، لوگ بیٹھ کر کے قرآن مجید سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو نصیحت کر رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، درس و مدارست کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ یہ مجلس ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. اور فرمایا وَإِنْ أَتَانِي بِشِبْرٍ أَتَيْتُهُ ذِرَاعًا، میری طرف اگر ایک بالشت آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں. وَإِنْ أَتَانِي ذِرَاعًا أَتَيْتُهُ بَاعًا، میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک گز آتا ہوں. وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، میری طرف چل کر کے آتا ہے تو لپک کر کے میں اس کے پاس پہنچ جاتا ہوں. یہ انسان کی جو خودی ہے، اس کے معراج ہے کہ اللہ رب العزت بندے کو اتنا نوازتا ہے جب وہ ساری چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور اس کا سر ساری دروں سے آزاد ہو کر کے وحدہ لا شریک کے طرف جھکنا سیکھ لیتا ہے، جب سارے تقووں سے وہ آزاد ہو کر کے اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، جب ساری ریاکاری اور ساری جائے واہ واہی اور ساری خود پسندی سے آزاد ہو کر کے اخلاص کے لحاظ سے اللہ رب العزت کے قریب ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت بندے کو اپنے سے قریب کرتا ہے اور اس کو اوپر اٹھاتا ہے. یہ مومن کے معراج ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام کو رمضان مبارک کے اس مہینے میں اللہ رب العزت سے تقوی اختیار کرنے، اخلاص اختیار کرنے، اللہ رب العزت کا ذکر کرنے، نوافل کا اہتمام کرنے اور اپنی خودی کو پروان چڑھانے کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.